السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ناران کے ہیں، اور ناران کا آج ہم تقابلی جادہ پیش کریں گے کہ آج سے کچھ دن قبل ناران کیسا تھا اور اب اس وقت ناران کی کیا سچویشن ہے، یعنی کہ ناران کھلنے وقت کیا سین تھے اور اب کیا سین ہیں۔ یہ جو مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے ناران کے مناظر ہیں، اور اس کے بعد آج کے بھی تازہ ترین مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر کیا سین ہوگا۔ اور اسپیشلی میرا جو ہے کہ وہ 27 مئی تک کی ہم جو ویدر کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پلس وہاں کے جو معاملات زندگی اس وقت کیا ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں جو ہمارے سبسکرائبر وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ماجد شیخ صاحب جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، ان کا اپنا ہوٹل بھی انہوں نے اس دفعہ لیا ہوا ہے، تو ان کے دونوں کے یہ کلپس ہیں۔ یہ ماجد شیخ صاحب نے ہمیں کلپ بھیجے تھے، سٹارٹنگ والا ایک کلپ جو سے ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بھیجا تھا، آگے آج والے بھی ہمارے ایک سبسکرائبر وہاں موجود ہیں، انہوں نے ہمیں کلپنگ بھیجی ہے، تو ہم تمام لوگوں کا شکر گزار ہیں۔ اور ایک کلپ ہمارے ایک صافی دوست ہیں انہوں نے بھی بھیجا ہے، تو 3-4 کلپس ملا کر ہم آپ کو یہ تازہ ترین اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ناران کو کھلے ہوئے تقریباً اب 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، اور ناران میں جو زندگی ہے وہ بالکل واپس اپنی روٹین پہ آ رہی ہے، اور اس میں جتنے بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس ہیں وہ میکسیمم اب کھل چکے ہیں، بس اکا تو کئی کوئی رہ گئے ہیں کہ جو کہ ابھی تک کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے نئے ریسٹورنٹس کا بھی افتتاح ہو رہا ہے، اور اسی طرح دیگر جو پرانے ہوٹلز ہیں ان کی بھی رونقیں آباد ہو چکی ہیں، اور ناران میں ایک اچھی خاصی سیاحوں کی تعداد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کی شاید یہ وجہ بھی ہے کہ ملک کے دیگر تمام علاقوں میں جو کہ جیسا کہ انٹیریئر پنجاب ہے، سندھ ہے، لاہور، کراچی، حیدرآباد، صادق آباد اور رحیم یار خان، ان تمام بیٹس میں اس وقت اچھی خاصی گرمی کی لہر ہے۔ ایون اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں بھی درجہ حرارت 40 کو ٹچ کر رہا ہے، تو گرمی سے لوگ ستائے ہوئے اس وقت صرف مجبور ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے کہ ان کے کچھ کے پیپرز ہو رہے ہیں، اسکول کالجز کا جانا، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر گرمی سے تنگ ہو کر ان ٹھنڈے علاقوں کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ٹمپریچر کی اگر بات کروں تو آج کے دن، آج اتوار ہے، تو گوگل مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دن کو 13 اور شام کو 5، یعنی کہ اے سی سے بھی ٹھنڈا، یعنی کہ اے سی لگا کے جتنی کولنگ ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹھنڈا ٹھار موسم ہے۔ دن کے وقت گرمی، دھوپ کے وقت تھوڑا بہت شاید ٹمپریچر جو گوگل بتا رہا ہے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی ایک بحث ہو گئی تھی ایک بندے کے ساتھ، اور متھے لگ رہا تھا کہ ملک صاحب تسی دسیا ہے ٹھنڈ ہے تو اتنے تو گرمی ہے، یعنی کہ دھوپ میں جب ڈیفینیٹلی جب دھوپ آپ اس مئی کے اینڈ میں آپ پڑے گی تو دن کے وقت تو دھوپ میں اگر آپ کھڑے ہو تو احساس ہوگا۔ لیکن میں کل خانس پور میں تھا، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ دن 11-12 بجے میں نے ویڈیو بنائی ہے، دھوپ میں بنائی ہے، لیکن دھوپ کا وہ افیکٹ نہیں ہے جو کہ ہماری پنڈی اسلام آباد میں صبح کے وقت بھی ہوتا ہے۔ تو برکف یہ موسم وہاں پہ اور رات کو ٹھنڈ ہے، یہ بالکل کسی مغالطے میں نہ رہیں، گرم کپڑے ساتھ لے کے آئیں اس وقت اگر آپ آتے ہیں۔ اور 1 جون تک کے ایون آپ 6-7 جون تک بھی آئیں تو آپ کو اتنا رش نہیں ملے گا، ہوٹلوں کے کرائے بھی مناسب ملیں گے، لیکن ہوٹلوں کے کرائے بھی مناسب اس وقت تک ہوتے ہیں کہ جب رش نہ ہو۔ جیسے ہی اگر ان دنوں میں بھی رش پڑ جائے تو ہوٹلوں کے ریٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر ناران بازار کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ناران بازار میں تقریباً 3000، 3500، 4000، 2500 میں پیچھے کوئی کمرہ دے رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی دے رہا ہوگا، میں بالکل ایسا نہیں کر رہا ہوں، لیکن اچھا ہوٹل جس میں تمام ضرورت زندگی موجود ہوگی تو وہ 4-5 ہزار روپے سے ہی شروع ہوگا۔ باقی رہا میرا ابھی تک میں ناران نہیں جا سکا ہوں، بس اس کی سمجھیں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ جن دوستوں کے ساتھ میں نے جانا تھا انہوں نے فون ہی بند کر دیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جن کے ساتھ کوئی تھوڑی نیکی کی جائے اس کے بعد پھر وہ لوگ جن سے ایسی کرتے ہیں، ان کی خاطر میں نے اپنے ٹرپ 2-3 جو کینسل کیے جن کے ساتھ میں نے جانا تھا، لیکن عین وقت پہ جب وقت آیا تو انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ چلیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی کے ساتھ میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں گا، اگر کسی بھی چھوٹی فیملی نے ان دنوں ناران جانا ہے تو آپ مجھ سے کنسرن کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ناران تک کا وزٹ کرا سکتے ہیں اور بڑا اکنامیکل کرا سکتے ہیں، تو بالکل ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ میرا نام ملک عبدالصبور ہے، 031352224024 میرا نمبر ہے۔ یہ آج صبح کے مناظر ہیں، اتوار کے مناظر ہیں، اور آج صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ناران مون ریسٹورنٹ پر اچھی خاصی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوسٹریں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کیونکہ یہ 3 ڈے کا پیکج ہوتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار کا،
تو ڈیفینیٹلی آج لاسٹ ڈے ہوگا ان کا، آج واپسی ہوگی اور یہ اس وقت ناشتہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ یہ جتنی بھی ٹور کمپنیاں ہوتی ہیں یہ 3 دن کا جو پیکج لاتی ہیں، پھر جمعے کے روز یہ پہنچ جاتے ہیں ہفتہ، اور پھر اتوار کو واپسی ہوتی ہے۔ تو اس میں اگلے دنوں کی اگر ہم موسم کی ساتھ ساتھ بات کرتے چلے تو آگے پھر ہمیں موسم اگلے جمعے ہفتے کو ہلکے پھلکے بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن ٹمپریچر وہی شیڈول ہے 13 اور 5، 14، 6، 14، 5، 13، 4، یعنی کہ 27 تاریخ تک، مئی تک بھی یہی موسم ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ یہ شاید عید تک بھی یہیں پہ اتنا موسم ہو۔ ابھی ہم اس چیز پہ آگے فردر ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ایک اسناران یعنی کہ اخلاق خان سواتی صاحب بھی پہنچ جائیں گے اپنے ڈیرے پر بٹل میں، ان کا گاؤں بٹل ہے، اور پھر آگے وہ ناران میں ہی آپ کو ہوں گے، استقبال کریں گے آپ کا، اور جن دوستوں کو بھی ہوٹلنگ وغیرہ کی اس دفعہ سہولت چاہیے ہوگی تو وہ آپ کو بہترین طریقے سے انٹرٹین کریں گے، وہاں پر آپ کو بہترین گائیڈ کرتے ہوئے آپ کو وہاں پر ہوٹل کا کمرہ لے کر دیں گے۔ تو بالکل انشاءاللہ 3-4 دن چیزیں ہماری بھی پائپ لائن ہو جائیں گی، اور جو دوست کافی عرصے سے کال کر رہے ہیں، ابھی کل بھی ایک دوست نے کال کی تھی، ان کو بھی ہم نے بکنگ کرا کے دی ہے۔ ہوٹل بکنگ کرانی ہو یا کسی قسم کی سہولت چاہیے ہو، پنڈی اسلام آباد سے آپ کو گاڑی چاہیے ہو، اگر آپ اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں یا ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں، لاری اڈے پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہماری سروسز آپ کو وہاں سے اویلیبل ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ریالٹی بتائیں۔ ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ناران سے آگے بابوسر ٹاپ روڈ کب کھلے گا، تو جی اس پہ کام جاری ہے بابوسر ٹاپ کھولنے کا، اور اس دفعہ ایک حیران کن بات ہوئی ہے کہ پہلے ادھر سے کھولتے ہوئے گٹی داس پہنچتے تھے تو ادھر سے مشینیں نیچے اتر آتی تھیں، اس دفعہ ٹاپ پر مشینیں نہیں پہنچی ہیں اس طرف سے، لیکن یہ گٹی داس تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ آگے کہاں تک جائیں گے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا ایریا یہیں تک ہوتا ہے، آگے سے پھر دوسرا ایریا شروع ہو جاتا ہے ان کا بابوسر والوں کا۔ اب یہ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے اس کا مجھے علم نہیں ہے، کمپنی تو ایک ہی ہے جس کے پاس ٹھیکہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو کہہ دیں کہ آگے چلے جائیں، لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ تو اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا پتہ لگے گا۔ بہرکیف عموماً طور پر ایک تجزیہ لگایا جاتا ہے، آئیڈیا لگایا جاتا ہے، تو بارشوں کی جو پیشنگ ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ منڈے کو بارش ہے، اور منڈے کی جو بارش ہے یہ کنٹینیو نہیں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن کی بارش میں اگر کام نہیں بھی ہوتا تو اب چانس مجھے پکے لگ رہے ہیں کہ شاید 25 مئی تک کنفرم ہے کہ کھل جائے گا، ہو سکتا ہے 25 سے پہلے، کیونکہ گٹی داس سے آ کے پھر آگے جا کر ٹاپ پہ اتنی زیادہ برف نہیں ہوتی ہے، گلیشیئر نہیں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جلدی کام چلا جائے۔ بہرکیف یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال تک جو سچویشن ہے کہ بابوسر ٹاپ کا راستہ بند ہے، لیکن جو ناران سے آگے بٹا کنڈی کا راستہ کھلا ہے، ہوٹل کھلنے شروع ہو گئے ہیں، بڑوئی میں راستہ کھل گیا ہے اور وہاں پر بھی ہوٹل کھل گئے ہیں، بیسل میں ایون مون ریسٹورنٹ اوپن ہو چکا ہے، پارک ڈریم ہوٹل سامنے والا کھل چکا ہے، وہاں پر دیگر جو ریسٹورنٹس نئے آ رہے ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں، تو ایک اچھا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پوری اس بیلٹ میں۔ اس دفعہ سیزن کی کیا صورتحال ہوگی عید کے اوپر، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عید کے بعد کے کیا کرائے ہوں گے، دیکھیں اس وقت کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر رش ہوا تو تگڑے کرائے ہوں گے، اور پھر تگڑے کرایوں کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ذہن میں عید سے بعد جو لوگ آئیں 10,000 پر نائٹ کا کم از کم اپنے ذہن میں آئیڈیا لے کے آئیں، رش نہ ہوا تو 5-6 ہزار میں مل جائے گا، 4 ہزار میں مل جائے گا، اور اگر رش ہوا تو 10 سے بھی ایک سائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ عید پہ جو لوگ آئیں وہ کنسرن کر کے آئیں، ہوٹل بکنگ کرا کے آئیں تو انہیں ایڈوانٹیجز ہوں گے، اگر وہ بکنگ نہیں کرا کے آتے اگر رش پڑ جاتا ہے تو پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور پھر لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔